رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے روزہ کس لیے۔ الحمدللہ ہم سب روزے کی فرضیت کے بارے میں جان چکے کہ یہ ایک فرض عبادت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے فرض کیوں کیا گیا؟ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا حاصل ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ روزہ اسی نے مقرر کیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم اسی کی طرف سے ہمیں ملا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو گویا روزہ رکھنے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ تقوی دراصل اللہ تعالی کے ڈر اور اللہ تعالی کی محبت میں ان کاموں سے بچنے کا نام ہے، ان باتوں سے بچنے کا نام ہے جو اس کو پسند نہ ہو۔ روزہ دراصل ہمارے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی ناراضگی کے کاموں سے بچ سکیں۔ یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کہ روزہ میں جیسے ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک مخصوص اوقات میں کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ کھانا پینا ایک جائز کام ہے، انسان کی ضرورت ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر ایک انسان دن کے 12 گھنٹے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور جب بھی وہ کھانے کے قریب آتا ہے یا کھانا اس کو نظر آتا ہے اور اس کا دل بھی چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص شدید پیاسا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے آس پاس نہیں اور پانی بھی موجود ہے، لیکن وہ پانی کے ہوتے ہوئے اور پانی کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی پانی سے بچتا ہے، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے بھی ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، اور ایسا دن میں کئی بار ہوتا ہے۔ ایک شخص بھوکا ہے، کھانا موجود ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دن میں بار بار اس احساس کا پیدا ہونا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور اس احساس کے تحت جائز اور حلال چیزوں سے بچ جانا، رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ روزہ دراصل ہمارے اندر اسی چیز کی پریکٹس اور اسی چیز کی ایکسرسائز کراتا ہے، اور یوں ہم بچنے کی عادت سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کچھ اور چیزوں سے بچنے کے لیے بھی کہا گیا، اور وہ بھی جائز اور حلال ہیں۔ تو دراصل یہ ساری تربیت اور ٹریننگ اس چیز کا نام ہے کہ جس رب کے حکم سے انسان حلال چھوڑنے کی قوت اپنے اندر پاتا ہے، اسی رب کے حکم سے پھر وہ حرام اور گناہ کے ان کاموں سے بھی بچے جو رب کو پسند نہیں۔ اور ایک بندہ مومن کو اس بات کا تو بہرحال دھیان رکھنا ہی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈر کر زندگی بسر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا مقام دل کو بتایا، یعنی تقوی ایک ایسے احساس کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ دل کے معاملے بہت شدت کے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو انسان کا دل چاہتا ہے پھر اسے ہر قیمت پہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جو چیز انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، جس چیز کا انسان اپنے دل سے عہد کر لیتا ہے، پھر اسے عملی زندگی میں بھی لانے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، خواہ دل کی یہ خواہشات درست سمت پر ہوں یا پھر غلط سمت پر ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً دل کے معاملات میں انسان
بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں، رمضان المبارک میں، ہمیں اپنے دل کی بھی کچھ ایسی تربیت کرنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کاموں کا ایسا جذبہ، ایسی طاقت اور ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ ہم نیکی کے کام خوشی سے کر سکیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کی بہت تاکید کی جاتی. آپ سب جانتے ہیں کہ سحری کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب کسی کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن پسندیدہ عمل کیا ہے کہ اب کھاؤ. رات کو ہم جب سارے دن کے کام کاج اور روزے کی کیفیت کے بعد تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، تو پسندیدہ ترین عبادت تراویح ہمارے لیے رکھ دی گئی. تو گویا جب کھانے کو دل چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے مت کھاؤ، جب سونے کو دل چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے مت سو، ابھی عبادت کچھ اور کر لو. جب ہمارا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو کہا جاتا ہے کھاؤ، اس وقت کھانے سے تم پہ رحمت نازل ہوگی، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. تو گویا ایک پورے مہینے میں ہم اپنے آپ کو ایک ایسی تربیت میں پاتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں اپنے دل کی مرضی کے خلاف جانا سیکھتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جانا سیکھتے ہیں. اس طرح وہ مقصد پیدا ہوتا ہے جو دراصل اللہ تعالیٰ نے روزے کے پیچھے رکھا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی آنے سے ہوگا کیا؟ تقوی کیوں پیدا ہو؟ اگر واقعی ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں، اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے اندر تقوی کی ایک کیفیت پائیں، کیونکہ تقوی کا مرکز دل ہے اور ہر شخص اپنے دل کی حالت کو دیکھ کر یہ پہچان سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا ہے. لیکن کچھ چیزیں اگر ہمارے سامنے ایسی ہو کہ جس سے ہمیں تقوی کے فائدے پتہ چل جائیں تو شاید ہم تقوی کے حصول کے لیے مزید کوشش کریں اور یہ ساری محنت اور مشقت خوشی خوشی کرنا چاہیں. تو آئیے چند ایک باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے تقوی کے فائدوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ تقوی انسان کو کیا دیتا ہے. یعنی رمضان یا روزہ، اس کا مقصد تقوی کا حصول، اور تقوی کیوں؟ تاکہ انسان کامیاب ہو سکے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان کو فائدے پتہ ہوں گے کہ تقوی کے بعد مجھے کیا کچھ ملنے والا ہے، تو اس میں انسان کی کوشش اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو قرآن پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تقوی کے آنے کے بعد انسان کو اللہ تعالی کی طرف جانے کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے، یا انسان کے اندر ایک طلب اور ایک تڑپ اٹھتی ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، راہ دکھاتی ہے تقوی والوں کو. گویا ہدایت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس کے دل میں اس کی طلب ہو، اس کی تڑپ ہو، اس کی چاہت ہو، گویا دوسرے لفظوں میں تقوی ہو. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو گویا تقوی اللہ تعالی کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. پھر اسی طرح ولایت بھی انسان کو تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. واللہ ولی المتقین، اللہ ساتھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے متقی لوگوں کا. تقوی سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. فإن اللہ یحب المتقین، سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین لوگ ہیں وہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے. تقوی علم کے راستے بھی آسان کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو سکھا دے گا. گویا علم کے خزانے تقوی کی بدولت نصیب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حقیقی علم.
متقی لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. پھر اسی طرح تقوی انسان کو برائیوں سے بچنے کی قوت بھی عطا کرتا ہے. فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، یعنی تمہارے اندر ایک میزان قائم کر دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. گویا تقوی کے نتیجے میں فرقان بھی نصیب ہوگا، برائیوں سے دوری بھی اور بخشش کا وعدہ بھی. پھر اسی طرح متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ بھی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. تقوی تنگی سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، رزق کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا، جدھر کا اس کو خیال بھی نہ ہوگا. گویا رزق کی فراہمی کا وعدہ بھی تقوی کے ساتھ ہے. اسی طرح زندگی کی تاریکیوں میں اجالا بھی تقوی سے. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا کرے گا، دوہرا حصہ دے گا. وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا، ایسی روشنی عطا کرے گا کہ جس سے تم دنیا میں زندگی بسر کر سکو گے، تم چل سکو گے. پھر کاموں میں آسانی کا وعدہ بھی تقوی کے ذریعے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. پھر اسی طرح گناہوں سے چھٹکارے اور اجر میں اضافے کا ذریعہ بھی تقوی ہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا. پھر اسی طرح زمین و آسمان کی برکتیں بھی تقوی کے ذریعے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. پھر آخرت میں جنت کا حصول بھی تقوی کے ذریعے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. گویا تقوی دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا گورنر بنا کر تو ان کی روانگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے کام کے بارے میں کچھ ہدایات دی اور کچھ دیر ان کے ساتھ ساتھ چلتے بھی رہے. حضرت معاذ سواری پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اونٹنی کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. جب آپ انہیں نصیحتیں فرما چکے تو فرمایا اے معاذ، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو اور شاید تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو. یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے رو پڑے. پھر آپ مدینہ کی طرف مڑ گئے، واپسی کا راستہ اختیار کیا اور فرمایا میرے نزدیک پرہیزگار لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں. گویا معاذ کو آخری نصیحت اور آخری وصیت جو آپ نے فرمائی
وہ تقوی کی تھی کہ اے معاذ اگر تم میری قربت چاہتے ہو تو خواہ تم کہیں بھی ہو تم میرے قریب ہو اگر تمہارے اندر تقوی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ تقوی ہے. اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اس تقوی کے حصول کے لیے. انشاءاللہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے تقوی کے حصول کا ذریعہ بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی، اور وہ کیا ہے کہ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے اور اس کو پاکیزگی عطا کر دے، تو ہی بہترین پاکیزگی عطا کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور بہترین مولا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں تقوی کی بہترین دولت عطا کرے اور اس تقوی کے ذریعے دنیا اور آخرت کے فائدوں سے معمور فرمائے. اللہ حافظ.